Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت شیخ محمد حفیظ المشہور جھولن شاہ، جن کو عام طور پر لوگ گھوڑے شاہ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے لائق ہے، اس لیے تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس جہاں میں انسان میں سے کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے، پھر ان پر عالم ملوکت کا راز ظاہر کرتا ہے، انہی پر عالم جبروت کے اسرار کھلے جاتے ہیں، پھر انہی کو اپنے وصل کی لذت سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں اور اللہ کی دوستی کو عام طور پر ولایت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہبی اور دوسری کسبی۔ وہبی ولایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود عنایت شدہ ہے، جبکہ کسبی کا مطلب اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی دوستی کا حصول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر لیا، عرش و کرسی بن گئے اور عرش پر جلوہ گر ہوا، تو پھر اس نے روحوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت کچھ روحوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنمائی کے لیے منتخب کیا، یہ ولایت وہبی کہلائی۔ اور کچھ ایسی روحیں بھی تھیں جنہوں نے اظہار شوق سے اللہ کی طرف اشتیاق ظاہر کیا، ان پر بھی اللہ نے نظر التفات فرمائی اور انہیں تھوڑا سا کاوش کا راستہ اختیار کرنا پڑا، یعنی یہ ولایت کسبی کہلائی۔ لہٰذا جب یہ روحیں اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں لباس بشریت میں آئیں تو وہ انبیاء اور اولیاء کہلائے۔ محترم ناظرین اکرام، انبیاء کا مقام اولیاء سے بہت بلند اور عظیم ہے۔ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا تعلق ظاہر ہے، جبکہ اولیاء کے ساتھ پوشیدہ، اور ولی اللہ کا مطلب ہی اللہ سے تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو ایک مثالی زندگی بنا دیتا ہے۔ یہ اولیاء دنیا کے ہر خطے میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے۔ انہوں نے اللہ کی ہر بات مانی، اس لیے اللہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیتا ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ کر رکھا ہے، افعال طبعی سے پاک ہیں، خدائی افعال کے اظہار کا ذریعہ ہیں، مختلف کرامات کا اظہار ان کے ذریعے ہوتا ہے، نفس کی پیروی سے بری ہیں، اور یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت سے اولیاء تا قیامت آتے رہیں گے، جس سے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اولیاء کی زندگی عمل کی کھٹیالی سے نکلتی ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے حضرت شیخ محمد حفیظ المشہور جھولن شاہ، جنہیں عوام گھوڑے شاہ بھی کہتے ہیں، بلند پایا درویش تھے۔ گھوڑے ان کا نام اس لیے مشہور ہوا کہ انہیں گھوڑوں سے خاص محبت تھی۔ جب کسی سے کوئی فرمائش کرتے تو گھوڑا ہی طلب فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک عقیدت مند جو کہ ترخان کا کام کرتا تھا، لکڑی کا گھوڑا بنا کر آپ کی خدمت میں لایا۔ آپ نے کیف و سرمستی کے عالم میں اس پر سواری کی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، چل بے گھوڑے چل۔ قدرت خداوندی سے وہ گھوڑا دوڑتا ہوا دور نکل گیا۔ اسی روز سے آپ کا نام گھوڑے شاہ مشہور ہو گیا۔ آپ اکثر شہر میں پھرا کرتے تھے۔ لاہور کی ایک طوائف سودا آپ کی مرید تھی، جس کے نام سے وہ علاقہ جہاں آپ کا مزار ہے کسی زمانے میں سودا مشہور تھا۔ جب 103 سال کی عمر میں یعنی 16 رجب المرجب سن 1146 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تو اس طوائف نے آپ کا مزار تعمیر کروایا اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی۔ یہ مزار شالامار باغ کے قدیم رستے میں شہر سے جاتے ہوئے دائیں ہاتھ راجہ دینا ناتھ کے باغ سے بجانب غرب اور جانب جنوب ہے۔
محترم ناظرین اکرام، آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات معلوم نہیں ہو سکے، مگر آپ کے عادات و خصائل جو زبان زد عام ہیں وہ یہی تھیں کہ آپ سنت نبوی کے مطابق کام کرتے تھے۔ آپ کا ہر کام اتباع قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ہوتا تھا۔ آپ ہر آنے والے کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے۔ آپ فرماتے کہ نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرو اور میٹھا بول بولو۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز روح کی غذا ہے، مومن کی معراج ہے، دل کی راحت ہے، قبر اور حشر میں ساتھی ہے، محشر کے روز پہلا لازمی پرچہ ہے، روحانیت کی ابتدا ہے اور آخری منزل یہی نماز ہی ہے۔ بے نماز ولی اللہ نہیں بن سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے اور مسلمانوں کی صف سے باہر ہے۔ بے نماز کی ہر نیکی ناقابل قبول ہے اور اس کا حشر فرعون، نمرود اور حامان کی طرح ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ ایک مادر ذات ولی تھے اور ہر وقت آپ مراقبہ میں اور عبادت میں رہتے تھے۔ بچپن سے جوانی تک آپ کا کوئی کام بھی ایسا نہ تھا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔